बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। जुम्मे को बावजूद नहीं हो सकी बैठक, उसके लिए माजरत। लेकिन आज अच्छा ये हुआ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेज बहुत बड़ा लगा दिया है। बुनियादी तौर पर ये स्टेज इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है। क्या मारधाड़ की सियासत से या मारधाड़ का जो अमल है इसके ज़रिए इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं, ये वाहिद रास्ता बचा है या ये कोई और गेम खेली जा रही है? और खुसूसन जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पड़थू है वो हमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन दूर दूर तक अभी तक फैज़ हमीद साहब का मिलिट्री ट्रायल किस नतीजे पे पहुंचा, कब तक होगा कब तक नहीं होगा, इसकी खबरें आना बंद हो चुकी हैं। इस पर भी बात करेंगे। और जो जजेस आपस में खतोखती हुए पड़े हैं उस पर बात करेंगे। काजी फाइजा साहब के साथ जो सलूक एक बेकरी में हुआ उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी नाज़ा भी है, बड़ी जोशीली भी है, इस पर भी बात करेंगे। ये सारे मौज़ूआत हैं, अगर कोई रह जाएगा तो फिर वो भी कर लेंगे। अभी तो मेरे ज़हन में ये वाली बातें हैं। हसन नसरुल्लाह जो हैं वो और उनकी जो है वो शहादत की खबरें आ रही हैं। और कल वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया, IMF ने कल मेरा ख्याल पैसे भी जारी कर दिए। तो 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख, मैं 1 अरब 20 करोड़ बढ़ा नहीं 1 अरब 2 करोड़ से, चलो माफ कर दो। अच्छा, आज हमारे प्रोग्राम में पहली दफा तौसीफ अहमद खान साहब, मैं तारफ करवाना भूल गया। तौसीफ अहमद खान साहब जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, एडिटर रहे हैं। तुसी पूरा तारफ नहीं हमारे दोस्त हैं। और सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो वैसे भी दोहरा शुक्रिया बनता है, सहाफत में अब तौसीफ के पहलू कम रह गए। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि बात का आगाज जो है वो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से किया जाए। कल से किया जाए। कल 4 वाकयात ऊपर नीचे हुए, ठीक है, नहीं तरतीब वाइज ना, जो मेरे पास खबरें आ रही थी मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। पहला तो ये है कि कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रात खिताब किया था, तो कल वो सारा खबरों में इन था, तो खिताब उनका। उससे पहले IMF जो है उसने 1 अरब 2 करोड़ और 69 लाख डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 में डाल दिए। इसके कुछ 2 या 3 घंटे बाद इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं उन्होंने पिंडी का जलसा कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये कल हुआ? नहीं पहले हुआ सर, उससे पहले परसों कर दिया। मेरे तक कल पहुंची होनी, मेरे तक कल पहुंची, ठीक है। अच्छा, नहीं सर, कल उन्होंने लाहौर का जलसा कैंसिल किया है। हाँ जी, लाहौर का जलसा कैंसिल किया 5 अक्टूबर वाला। वो उसने कहा ना कि सुना इस दफा आप गिलगित नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, इस साल गिलगित हम पिछले साल नहीं गए थे, इस दफा हम स्कर्दू नहीं गए। तो पिंडी वाला जलसा उन्होंने पहले कैंसिल कर दिया, तो लाहौर वाला कल किया। मैंने पता लग गया, मैंने महसूस हुआ। अच्छा देखिए, ये हमारे एक दोस्त हैं, वो बताया करते हैं कि पहले भी इमरान खान 2 दफा कोलैप्स हुए, ब्रेक हुए हैं जेल के अंदर, और दोनों दफा फैज हमीद साहब क्योंकि बाहर थे तो उन्होंने जाके उन्हें रेस्क्यू किया, और दोनों दफा अदालतों ने इमरान खान के हक में फैसले दिए। दूसरा फैसला वो था जब उनको रिजर्व सीटें इनायत की गई, ठीक है, वो जो रिजर्व सीटें थी ना, उन्हें कहा गया कि आप बेफिक्र रहें, वो फैसला आ रहा है, और वो फैसला आया। अब चूंकि वो वाला पार्टी बाहर नहीं है तो अब वो ब्रेक हुए, तो अब उनको कुछ संभालने वाला नहीं है, तो ये वो डेस्परेशन में सारा कुछ कर रहा है। सर तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। सही। अच्छा, मैं एक छोटा सा हाँ इसमें इजाफा कर दूं। ये सब कहते हैं हम फितना, इंतशारी, मुख्तलिफ नाम, कल्ट, हाँ, और कल जी कहने इंतशारी ते डीजी मैं बात कर रहा हूं। पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। नहीं, आसिम मुनीर शाह साहब ने भी आज किया है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना अब दुरुस्त सिमत में चल पड़ी है। 4 वाकयात हुए निकाल देते हैं। नहीं, उन्होंने एक और बात भी की है। उनका जो शार्प सन जो उन्होंने बात की है ना, उसमें एक और बात भी है कि जो इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते थे और बार बार ये कोशिश कर रहे थे और प्रोपेगेंडा कर रहे थे
उनकी नाकामी हुई, ये बात भी की है। लोगों को मायूस कर रहे ये हैं। मायूस कर रहा है। एक मिनट यार, मुझे याद अच्छा है- यार वो मुझे कल्ट वाली बात कर रहे हैं जी जी प्लीज, हाँ प्लीज, ठीक है ना, प्लीज, मैं बैठा हाँ करो करो प्लीज। भाई। मेरे ये एक है रॉबर्ट ग्रीन, हाँ, वो बेस्ट सेलर राइटर हैं अमेरिका आपने अपने व्लॉग में भी उनका के। तस्करा मैं तस्करा किया, बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने जो कल्ट की तारीफ की है ना, वो कहते हैं कि नहीं झूठा में आलिया खड़ा करते हैं और फिर एक मसनूई अपने सामने दुश्मन बनाते हैं, वो भी करते हैं। और फिर जो कल्ट फॉलोअर होते हैं वो समझते हैं कि हम विक्टिम हैं, और जब वो नाकाम होते हमसे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, जब वो नाकाम होते हैं तो फिर वो शर्पसंदी पे उतर आते हैं, जैसे अब हो रहा है। यानी कि वो एग्जैक्टली वही हो रहा है। एग्जैक्टली वही सही सेम सूरत अच्छा, हाल है। मैं- और देखें ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हुए हैं। हाँ नहीं सारा जो उन्होंने पीढ़ी सुन बांध वही ना, रखा- नहीं ये आखिरी बात है। जब नाकाम होते हैं तो फिर ये इस तरह की वारदातों पे उतर रहे हैं, फिर ये हरकतें करते हैं जो इस वक्त हो रही हैं। और जो आपने कहा है, रजी साहब ने फरमाया है कि डिस्प्रेशन की आखिरी मेरा ख्याल ये ठीक है हद है जिसपे खान साहब जो पहुंच चुके हुए हैं ए, तुसी और उनको कुछ सहारा भी नहीं रहा। बड़ी कोशिश, अच्छा उनका जो साबका, अब तो फारिग कर दिए ना रऊफ़त साहब जी, उन्होंने ये कहा था जब हम तैयार हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए, और खान साहब ने कहा था हमने दरवाजे बंद कर दिए, कुंडी लगा दी है। हाँ। और मैंने ये अर्ज किया था कुंडी अंदर से नहीं लगे, बाहर से उन्होंने खुद ही लगाई हुई है। ठीक है ना, हालांकि- अंदर से कैसे दरवाजा खोल सकते हैं कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर। ये कह रहे हैं वो, लेकिन बात नहीं बन रही। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा ना जो आज की सूरत हाल है उस पर मैंने अभी बैठ के जब अपना व्लॉग कर रहा था चीज़ें खंगा दी मैंने कि यार ये जब इसने पीटीआई ने इस्लामाबाद या पंजाब की तरफ वहाँ से जुलूस का नाम मैं ले रहा हूँ, चले वैसे इमरान खान खुद को सिंध जाकर कहते थे कि मैं महमूद गजनवी की तरह बार बार हमले करूँगा सिंध पर, तो वो इमरान खान तो लश्कर कशी के हाथ आदि हैं। इस्लामाबाद 2014 में लश्कर लेकर गए थे, लेकिन कोई सर मुझे ओ यार मैं कह रहा हूँ महमूद गजनवी की तरह सर, जिस तरह उसने इंडिया पे हमले किए थे ना उस वक्त सिंध इंडिया का हिस्सा ही था। अगर बात को कंटिन्यू करने थे मेरा ख्याल है सही चौधरी साहब के साथ आपका आ जाए, मेरे साथ नहीं है। अच्छा उन्होंने फैसला किया घर से, नहीं वो सिंबॉलिकली सिंबॉलिकल बात होती है ना जो साथ हमले किए मैं शेर की नहीं तरफ तो वैसे ये बात की नहीं भी थी जब ये वहाँ गवर्नर राज लगाने की बातें यही कर रहे तो कह थे। रहा हूँ, और क्या? हाँ, उनको मैं बता वही देना, कह रहा हूँ उसका कि पर्सनल से बता देना, मैं- वहाँ तो उसने वहाँ पहुँच गया था कराची, और सॉरी अब मेरे चोरी मुझे अगर फार। बोलने देंगे तो मैं कर दूंगा बात। और भाई मेरे आपने नहीं की ना। मैं यही तो कह रहा था कि सिंध जाकर इमरान खान कहता था कि मैं महमूद गजनवी की तरह बार बार हमले करूंगा, हाँ। ये तो कह रहा था। अच्छा अब संजीदा बात है, संजीदा लेना, हाँ वो संजीदा बात है सर, क्योंकि मैं जिया का जिक्र करने लगा हूँ ना, फिर आप बीच में कोई ऐसी कर लेंगे ना तो फिर मैं नहीं हाँ, मैं कहूँगा ये है। चलो चलो अच्छा हाँ सर, जब भी इमरान खान साहब ने लश्कर कशी की है ना, तब अदलिया ने इमरान खान की सहूलतकारी की है। 2016 लॉकडाउन इस्लामाबाद, जब अटक के पार रोका गया था अपना परवेज खटक को, परवेज खटक साहब को खोसा ने कहा था आओ मेरे प्यारे तुम चिट्ठी लेकर आ जाओ, दरखास्त लेकर आओ, और फिर नवाज शरीफ को फारिग किया था। 25 मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 25 मई 2022 जब इमरान खान बैठा हुआ था मैदान में कहीं कि जी मैंने हमला करना है, और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी, हाँ और बंदयाल ने कहा था कि इसको आने दो और F9 पार्क तक महदूद रहेगा, मुआहदा हुआ था। और फिर वो रात फजर तक वो पहुंच गया था डी चौक के थोड़ा पीछे, और राणा सनावाला ने कहा था जेरे जितने भी मेरी झोली में आंसू गैस के शैल हैं सारे तुम्हारे ऊपर मारूंगा, और भाग गया था यहाँ से। अब जो 8 सितंबर का जलसा था जिसने जेल तोड़ने की धमकी दी गंडापुर ने, संजानी वाला अदालत की इजाजत से हुआ। 21 सितंबर का लाहौर का जलसा जिसमें अली अमीन गंडापुर ने बतौर सीएम अपने साथ जो सिक्योरिटी लेकर आया था, मुसल्ला सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी के जरिए गाड़ियां तोड़ी थी सड़क पर। नहीं खुद तोड़ी, खुद नहीं, तोड़ी नहीं, उस अपने हाथ से, हाँ, अपने हाथ से। सिक्योरिटी थी ना पीछे उसके, सिक्योरिटी इसलिए के साथ मिलके खुद तोड़ी गाड़ी, बिल्कुल अपने हाथ से तोड़ी। अभी करेने श्रेणी ठीक है, अभी भी वो किराने लेकर आ रहा है। मैं सवाल एक समझना चाह रहा हूँ, एहतजाज करना हर किसी का हक है, जलसे में दूसरे सूबों से लोग आते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट की कॉल है पिंडी तक महदूद, उसमें केपीके से लोग क्यों आ रहे हैं? अच्छा चले आ रहे हैं, चले एक मिनट, चले आ रहे हैं, तो वो जो पंजाब का ऑर्डर है, पंजाब की इंतजामिया का, उस ऑर्डर को क्रेनों के जरिए, बंदूकों के जरिए या किसी और शक्ल में वो कैसे तोड़ सकते हैं?
क्रिमिनल आ रहे हैं क्योंकि इंतजामिया ने अपना शहर महफूज किया हुआ है, उन्होंने उसको कॉर्डन किया। चले मैं ये जो कंटेनर वगैरह लगाना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन वो कंटेनर लोकल लोग अगर हटाएं तो समझ आता है, केपीके की इंतजामिया, इवन केपीके के आम लोग अगर हटाएं समझ आता है, केपीके की एडमिनिस्ट्रेशन, केपीके के सरकारी वसाइल वो सूबे को लड़वा रहे हैं ना। बेसिक असल मंसूबा जो है और जिसमें बदकिस्मती से अदलिया सहूलतकारी कर रही है वो ये है कि मेरे मुंह में खाक कि केपीके के लोगों का पंजाब में कोई जानी नुकसान हो और इनको अपना एजेंडा, जिस तरह 9 मई को पहले कहते थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहले कहा हमारे 26 लोग मरे, फिर कहा हमारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिस तरह जिले शाह की लाश पर उन्होंने सियासत करने की कोशिश की थी। अब इस सारे सिनेरियो में पॉलिटिकल लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो अदलिया का किरदार है, बात तो उस पर होनी चाहिए कि वो क्यों संजानी की तकरीर नजरअंदाज करके लाहौर जलसे की इजाजत देते हैं। असल चीज है, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था सर, वो अदलिया का किरदार इसलिए है गालबन के पाकिस्तान की जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, उसने बड़े चुन के लोग भर्ती हीरे सर, हीरे सईद चोई साहब की उम्र कोर्ट रिपोर्टिंग में गुजर गई है सर। जेडे जज लगे ने तो कभी नाम सुने सर, तो ये अगर देखे एक एक जज के बारे में ये बताया जा सकता है कि वो कैसे उसकी तैनाती हुई। हाँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट में तो जो चुन के लेके गए थे नीचे से लोगों को लाइनें तोड़ के, बल्कि वो जो आपने खबर दी है चोई साहब, वो एक जज साहब का बेटा, हाँ वो जिस तरह वो पुलिस को थ्रेटन कर रहा है, Threaten कर और रहा है। वो उसके और बाद फिर पुलिस वाले फारग भी हो गए फिर सारे एसपी सारे। डीएसपी, हाँ, इंस्पेक्टर, एसएचओ सब फारग कर अच्छा, मैं चाह रहा था कि खान साहब पहली दफा आए तो पहले हम आगाज गुफ्तगू का उनसे करें, लेकिन मौका नहीं मिल सके। लेकिन चाय फाड़ ली हाँ, तो माइक फाड़ लो नहीं है गल चाह देते पै गई है, हालांकि चाह बात है मिलना था फितना और ख्वारज उधर बैठा हुआ है, नहीं, मैं कीड़े वाला है वाला मोती नहीं है। सर जी तीन कहे गल सुनो, वो गलती ने उन्होंने देख लिया ना, साड़ी खैर नहीं सर, अगर इधर नंबर आ रहा है ध्यान दो, ओना ये आपके लिए है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी इस पे रोशनी डालें कि यूं क्या इमरान खान साहब को बाहर निकलने का मौका, रास्ता मिल सकता है कि सड़कों के ऊपर फसाद हो और बेअमनी हो? यकलफ्ज़ी जवाब है नहीं। अच्छा, दूसरा तारीखी हवाला है, सही, आलमी सतह पे और अंदरून मुल्क जुल्फ़िकार भुट्टो से ज़्यादा सपोर्ट इमरान खान की नहीं है। वो कहते हैं कि है, वो ये समझते होंगे ना, उनको क्या पता था? गलतफहमी है वो तो जी जनरेशन है, उन्होंने ना 74 देखा है, ना 73 देखा, ना 77 देखा है। उस वक्त भी ये ख्याल था कि भुट्टो साहब को निकाल दिया जाएगा। जेलों से लोग ऐसे ही निकलते। और दूसरी बात ये है कि जो जेल से निकलता है वो होता है मफरूर, उसके जुर्म में एक जुर्म और बढ़ता है। सही, ठीक है, लिहाजा जो तरीकाकार है वो मैं पसंद करूँ या ना पसंद करूँ, वो वही है जो कला बेचारे अर्ज करते हैं। कभी गौहर खान, कभी कोई सलमान अकरम राजा, कभी कोई, और उनके साथ वो सलूक होता है जो रऊफ हसन के साथ। लेकिन वो पब्लिक सपोर्ट का जिस तरह से जिक्र होता है और वो हमें जो नजर आती है, मिसाल के तौर पे कि एक बेकरी वाले बच्चे ने मुबारक सानी केस में टीएलपी का वो था हमदर्द, तो उसने काजी साहब के साथ की बदतमीजी, वो वीडियो पब्लिक 1 महीने बाद होती है, लोग उस बेकरी को सर पे उठा लेते हैं। नहीं, इमरान साहब ये भी आपको सोशल मीडिया पे ज्यादा नजर आता है। एक तो ये कि वो बच्चा टीएलपी का था, ये सुनने में में नहीं आ रहा। प्रूव्ड है ना, वो अगस्त की सर जी, अवैस उसका नाम है, उस बच्चे का नाम अवैस है। पीछे से वो फैसलाबाद के, एक भाई सरकारी मुलाजम है डाकखाने में, और ये वहाँ डिलीवरी बॉय के तौर पे भी काम करता है। जब कोई ऑर्डर नहीं होता तो वहाँ काउंटर पे खड़ा होता है। सही, ये और टीएलपी के साथ उसका तल्लुक। और अब जो सुन ले, अब मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ, एफआईआर सील है। वो लड़का जो उसी वक्त गायब हो गया था वहाँ से,
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ٹی ایل پی والوں کے پاس ہے. سیدھی سی ہاں ٹی ایل پی اس ملک کے خلاف ہونے والے قومی جرائم میں تازہ ترین جرم ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں جو جس طرف تازہ ہے وہ لیکن ایک فیکٹ ایک فیکٹ جو ہے تازہ ہے نا. میں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا, میں ایم پی ایم کی بات کر رہا ہوں, میں فرقہ وارانہ تنظیموں کی بات کر رہا ہوں, آئی جی آئی کی بات, آئی جی آئی کی بات کر رہا ہوں. سر ایک چھوٹی سی اور بات, پلیز ایک فکرے میں. اس دن سب سے بڑی خبر کیا تھی کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی. وہ کیا کہتے ہیں, ویک دی ڈاگ, وہ جو لوگوں کی توجہ ایک ایشو سے ہٹا کے نان ایشو کی طرف ڈال دینا. یہ اس لیے 1 مہینے بعد 11 اگست کا واقعہ تھا, 1 مہینے بعد بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر چکا ہوا تھا جب وہ اچانک وہ ویڈیو ڈالی گئی اور پورا سوشل میڈیا پہ قبضہ کس نے کیا. ثابت کیا ہو رہا ہے, یہ بی ایل اے, ٹی ٹی پی, پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی, ان چاروں کا نیکسس ہے. نہیں جی وہ تو ہے, خیر امید ہے سر سن لو نا گل, لیکن ایک ہی ہے سر سب کے پیچھے. بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بیکری جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کا جانا, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں تو کوئی نہ کوئی ریزنٹمنٹ یا کوئی حمایت یا سسٹم کے خلاف یا ریاست کے خلاف جو بھی کہتے ہیں, پبلک سپورٹ ہے. پی ٹی آئی کے سر اب سوشل میڈیا کیا کہتے ہیں, وہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی. جب آپ بات کرتے ہیں میں بات نہیں کرتا, جب آپ اس بات کرتے ہیں میں خاموش رہتا ہوں. اوکے سر, اوکے. میں نے اس ملک میں کم از کم 39 برس طالب علم کے طور پہ سیاست دیکھی. اس ملک کے لوگوں کے بارے میں سیاسی شعور کا لفظ استعمال کرنا سیاسی شعور کی توہین ہے. اور یار یہ تو گزرا والا کہ ننگے پیر کے مزار پہ پہنچ جاتے ہیں, یہ تو ڈبہ پیر کے جو ہے نا پھونکے لینے آ جاتے ہیں, جو چکوال والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں, جو پنجر پیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کی اوقات ہے, یہ ان کا سیاسی شعور ہے. یہ چلتے ہیں آج ایک کے پیچھے, اگلے 8 سے 10 سال کے بعد کہتے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہوگی. یہ جو نیا آیا ہے نا یہ بڑا زبردست ہے. ابھی میرے بھائی توصیف نے ایک بات کی, وہ میں آپ اس کو تفصیل ملی. توصیف صاحب بھی نئے آئے ہیں, بڑے زبردست ہو گئے. یہ جملہ کہ اب ہماری معیشت صحیح راستے پہ چل رہی ہے, یہ میں نے 2002 میں بھی سنا تھا, 20 جنوری کو سنا تھا پی ٹی وی پہ, یاد آیا یہی تھا. ٹھیک ہے, یہ جملہ ہم نے 2015 میں بھی سنا تھا جب نیشنل ایکشن پلان آیا تھا. یہ جملہ ہم نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پیکج ختم ہوا تھا تب بھی سنا تھا. یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے. قومیں بیل آؤٹ پیکجز سے بالکل اسی طرح ترقی نہیں کیا کرتی جس طرح ونسٹن چرچل نے کہا تھا, wars are not won by withdrawals. ڈنکرک سے جب آئی تھی نا 3.5 لاکھ فوج واپس بچ کے, تو اس نے کہا تھا جنگیں بچ بچا کے نکل کے فرار ہو کے نہیں جیتی جاتی, معیشت کی بحالی کوئی اور چیز ہوتی ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں تو شام کے 4 بجے, ہفتے والا دن ہے, تاریخ جو ہے وہ 28 ستمبر ہے. جی ایسا ہی ہے نا. جی جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ لوگوں تک ہمارا پہنچے گی یہ نشست جو ہے, جب دیکھ رہے ہوں گے تو پاکستان کے حالات کوائٹ نارمل ہوں گے؟ بالکل نارمل ہوں گے. بالکل نارمل. خان صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلی بات تو یہ جو وہ بیکری والا جو لڑکا ہے نا, اس کی میں بات کر دوں. یہ جو میری خبر ہے یہ سارا اس وقت بھی پری پلان تھا. ایک لڑکا وہ بکواس کر رہا ہے چیف جسٹس کے بارے میں, اور ایک وہ ویڈیو بنا رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ جو قاضی صاحب کا ہے نا معاف کرنے والا کام کہ چھوڑ دیں, میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ چھوڑ دیں کوئی بات نہیں, یہ پولیس کی جرت نہیں تھی, یہ قاضی صاحب نے اسے کہا کہ جانے دیں, اور گیو دا ڈیول از ڈیو ہونا چاہیے تھا. اور آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ اب وہ آ گئی جی, مہینے بعد وہ ویڈیو آ گئی. ایک لڑکا بھاگ گیا تھا, ایک لڑکا اسی وقت پکڑا گیا تھا اور بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا. اب وہ ٹی ایل پی والوں نے رکھا ہے یا جس نے بھی رکھا ہے, تو اب یہ ایک چیپ مقصد کے لیے دوبارہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ آئی ایم ایف کا وہ پیکج آیا تو وہ سامنے لایا گیا. لیکن یاد رکھیں
یہ لعنت جو اس وقت خوش ہو رہے ہیں یہ ان کے گھر تک بھی جائے گی. یہ آگ رکتی نہیں ہوتی, یہ سب کے گھر تک جائے گی. سندھ سے سبق سیکھیں. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. ویسے میں نے اس کی پیروڈی بھی بنائی ہے, میں پروگرام کے بعد آپ کو بتاؤں گا. اچھا, تو یہ آگ جو ہے نا, یہ سب کو آپ کو اس کا ریزالو دینا پڑے گا, اس کو فیس کرنا پڑے گا, اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا, نہ کہ پی ٹی آئی اس کا کوئی وقتی فائدہ لینے کی کوشش کرے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ آپ ان جنونیوں کے چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 سال. پاکستان میں سیاست ہمیشہ وقتی فائدے کے لیے ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا عمران صاحب, سر ہم ود دی پیسج آف ٹائم بلو ایوریج سوسائٹی کی طرف بڑھے ہیں. تو بلو ایوریج سوسائٹی جو لیڈرشپ پیدا کرتی ہے, اور یہاں تو لیڈرشپ پیدا ہوتی نہیں ہے, یہ تو نرسریوں میں بنائی جاتی ہے, تو وہ تو بلو ایوریج سے بھی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں, شارٹ سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اور شارٹ سائٹڈ دیکھ کے بنائے جاتے ہیں. احمق لوگوں کو دیکھیں. کلٹ کی آپ بات کر رہے تھے, کلٹ میں جو نیا فنومینا ہے, بلکہ 100 سال کا فنومینا. رضی صاحب نے تو میرے ساتھ سے اس ٹاپک پہ 2-3 پروگرام ہم نے کیے ہیں, بڑے وہ سیریس سے ٹاپکس. اس میں نسبتاً احمق لوگ جو ہیں ان کو لیڈر بنایا جاتا ہے. وہ چیپ نعرے بیچتے ہیں, اس سے کلٹ پیدا ہوتی. آسان نعرے, آسان چیزیں, کہ یہ میں آؤں گا, یہ 90 دن میں ایسے کر دوں گا, 100 دن میں یہ ملک بدل دیا جائے گا. یہ چیزیں ہٹلر نے بھی کی تھی, یہ چیزیں مسولینی نے بھی کی تھی. ہٹلر نے اپنا ملک بھی برباد کیا, اپنا انجام بھی خراب ہوا. مسولینی نے اپنا ملک بھی برباد کیا اور خود بھی اڑ گیا. لیکن یاد رکھیں یہ کلٹ کی حالت. ہٹلر جنگ ہار گیا, مارا گیا, یعنی خودکشی کر لی, جو بھی ہوا. اس کے بعد بھی جرمنی کو 8 سے 10 سال لگے کہ لوگوں کو بسوں میں بھر کر وہ ان کنسنٹریشن کیمپس میں لے جایا جاتا رہا, کہ یہ کرتا رہا. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. سر یہ کلٹ فالوئنگ ایسے ہوتی ہے. تو ہم وہ امریکہ کلٹ کو فیس کر رہے ہیں, ہم بھی فیس کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ہے وہ خود یہ لیڈرشپ جو پیدا ہوتی ہے گراؤنڈ لیول سے, وہ نہیں. یہ ہمارے سر پر مسلط کیا گیا تھا 2 پارٹی سسٹم کو توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو بتائی گئی کہ کیوں, وجہ ہمیں پتہ ہے جی, بتانے کی ضرورت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں, خود سمجھ جاتے ہیں. تو سمجھداریاں تو خیر, ہاں وہ تو ختم ہے. تو یہ معاملہ ہے جی, اس کو ہم فیس کر رہے ہیں. یہ آگے وہ جو عدلیہ کی بات ہے, دیکھیں عدلیہ پہلے ٹول کے طور پر یوز ہوتی رہی. پھر جب یہ پروجیکٹ عمران خان آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایلیویٹ فیل کیا. ہسٹری میں پہلی دفعہ, بھٹو کی دفعہ بھی ٹول کے طور پر یوز ہوئی ہے. وہ ایک جسٹس منیر ہوتا تھا, وہ اگین وہ ٹول کا ٹائم تھا. اب وہ اپنے آپ کو پاور میں سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں, شیئر ہولڈر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایموجی کمبخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. آپ دیکھیں نا ان کے گھروں تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ یہ پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا ہے, اس پر واپسی نہیں ہو رہی. یہ سمجھ نہیں آ رہی. پارلیمنٹ کو تمام اداروں کی ماں نہیں بننے دیا جا رہا, نہیں کاغذوں میں نہیں لکھنے دیا جا رہا. یہ معاملہ ہے, تو وہ یہ لڑائی ہے. اچھا میرا سوال تھوڑا سا ایک اور ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو پنڈی کے جتنے حلقے ہیں وہاں سے پاکستان مسلم, میں ذرا تھوڑا سا ڈیول ایڈوکیسی کر رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون وہاں سے جیتی ہوئی, پنڈی کو آج بند کیوں کیا ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں, ایک فنومینا ہوتا ہے. لاہور میں جلسہ تھا, چلے نا آ جائیے گا. لاہور میں جلسہ تھا, ہم نے لاہور کو لٹرلی لا تعلق دیکھا اس جلسے سے. میں اس کا ایفیکٹ بھی وجہ بھی بتا دیتا ہوں, میں اس کی ریزن بھی بتا دیتا ہوں. کیا محض یہ خوف تھا کہ باہر سے آ جائیں گے لوگ جو نیوز کے یا پھر حملہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں عرض کرتا ہوں, سنجانی میں جو اعلان ہوا اس کا تو یہی تھا کہ ہم لشکر کشی کریں گے, یہی بات ہوئی نا. ایک فنومینا ہے کہ ایک ٹیم جو کہتی ہے نا 11 پلیئرز کی ٹیم ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پلیئر ہمارا چل گیا نا تو ہم میچ جیت جائیں گے, ہم ٹورنامنٹ جیت جائیں گے.
PTI کا ایک مخمصہ بن گیا ہے کہ وہاں ہماری گورنمنٹ ہے, وہاں نیکسس ہے, جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا, وہاں پر TTP از لائک PTI, PTI از لائک TTP. یہ ایک نیکسس ہے نیشنلسٹ. PTI آپ دیکھیں گنڈا پور کیا نیشنلسٹ ایجنڈا نہیں بیچ کے گیا سنگجانی میں؟ جی یہ لشکر کشی ایک نفرت کو بڑھانے کا کام تھا نا. تو اس معاملے میں لاہور نے لا تعلقی کر کے دکھائی ہے. میں نے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے عرض کی, NA 171 کا رزلٹ بھی, وہاں 22 مزدوروں کی لاشیں آئی تھی اس حلقے میں جو بلوچستان سے آئے تھے. گنڈا پور کی تقریر ہوئی تھی, اس لیے لاہور نے لا تعلقی کی ہے. اچھا جی میں اس پر قائم ہوں, اس بات پر. میں نے آپ کا تو وہ علاقہ بھی ہے. جی یہ اس کا جو میرا حلقہ ہے وہ NA 171, یہ اس کا جو 22 امپیکٹ ہے اس کا. اچھا 22 بلوچ لیکن پنجابی اسپیکنگ, لیکن پنجابی اسپیکنگ اور پنجاب میں 3-4 نسلوں سے جی رہ رہ رہے تھے, ان کی لاشیں آئی تھیں. گنڈا پور کی تقریر ہوئی تھی, اس نے ٹیبلز ٹرن کر دی. اب یہ پنڈی کا اب احتجاج میں اس کو چینج کر دیا گیا ہے نا, جلسے کو احتجاج میں چینج کر دیا گیا. یہ مجھے بتایا جائے کہ وہ 11 پلیئر کی ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک پلیئر چلے گا تو ٹیم جیت جائے گی, نہیں چلے گا ٹیم ہار جائے گی. یہ PTI کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ PTI پنجاب کام نہیں کر رہی, ہر دفعہ بندے ٹو کے ادھر سے لاتے ہیں, سرکاری مشینری یوز ہوتی ہے. اس کا جو پنجاب میں افیکٹ آ رہا ہے اس کا ان دی لانگ رن نون کو فائدہ ہو جائے گا. صحیح, آپ بار بار چڑھائی کے موڈ میں آتے ہیں, وہ جی گنڈا پور آ رہا ہے, ٹھیک ٹھیک, اور گنڈا پور نے سکرینیں ہی توڑنی تھی, اور کیا اور ایک طے تھا کہ بھی اس نے جلسہ تک پنڈی نہیں کا پہنچا. پنڈی کا ذرا جملہ کر رہا ہوں. جی پلیز سر. توصیف بھائی نے ایک بڑی عقل کی بات کہی. انہوں نے کہا کہ جہاں کلٹ بنتا ہے نا, جو کلٹ کا لیڈر ہوتا ہے یا کلٹ کی جو مرکزی شخصیت ہوتی ہے وہ بلو ایوریج, آلموسٹ اسٹوپڈ, امبیسیل لیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف وہی نہیں, اس ملک کے دانشور اور صحافی بھی امبیسیل ہی ہوتے ہیں. جی, اور اس کی میں وجہ آپ کو عرض کروں, یہ آپ نے محسوس کے کیا نام پہ جو طبقہ مسلط کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ بجا فرما رہے. میں آپ کو اس کی ثبوت دینا چاہوں گا. پچھلے 20-25 برس میں ہم نے اپنے ملک میں ایک نیا لفظ سنا گالی کے طور پہ, دانشور. دانشور کو گالی بنا دیا. دانشور کو گالی بنا دیا اس لیے کہ دانشور گالی ہے, سڑک پہ تھڑے پہ بیٹھ کے گالی دینے والا وہ انٹلیکچوئل ہو گیا, وہ لیڈر ہو گیا. اصل صاحب جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہے, وہ اکیلا ہے. میں تو کس چودھری کا نام لوں. میں ایک تھوڑا سا ایڈ کر دوں. اس طرح کا جب ماحول بنایا گیا نا, تو اس طرح کے کئی دانشور ہزاروں میں یا سینکڑوں میں ضرور پیدا ہو گئے ہیں جو ہم پر مسلط بھی کیے گئے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے, اور جن کو خواب بھی آتے ہیں, جن کو چھڑی بھی آتی ہے, سارا کچھ آتا ہے. یہ ابھی وہ بیکری والی بات ہوئی تو میں اس کو بات بتا دوں. یہ جو یوٹیوبرز کی بات ہوئی نا, یہ گدھ ہے, یہ مردار کھانے جاتے ہیں وہاں پر. یہ وہاں جا کر انفیکٹ اپنے ویورشپ کے لیے وہاں پر جا کر ویڈیو بناتے ہیں. وہ جو PTI کا ایک خاص کلٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اس سے ویورشپ لیتے ہیں. اور یہ جو وہ لوگ جی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ, یہ سارا ڈرامہ ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, ان دی لانگ رن دیکھ لیجئے گا. 5 کروڑ والی شرٹ بھی تو ہاں نور اللہ صاحب, سوال ایک قرآنی کا وہ 5,000 کا وہ نوٹ نہیں بتائیں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو جو دیکھ کے سمجھ آ رہی, کم از کم مجھے جو فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک 9 مئی اور چاہیے, ان کو کوئی سڑکیں لال رنگ کی چاہیے, ان کو کچھ کٹے پٹے جسم چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کوئی غلطی ریاست کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ان کی خواہش بالکل یہی ہے, اور یہ حکومت کو, انتظامیہ کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی. پنجاب حکومت کا بڑا کلیئر یہ ورژن تھا کہ ہم پنڈی میں جلسے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ انہوں نے جس دن شام میں جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا, اس دن صبح میری کچھ لوگوں سے جب ملاقات کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ جو بدتمیزی یہ کر رہے ہیں اور جو پلاننگ کر رہے ہیں اس کے مطابق نہیں آنے دیں گے. پنڈی کا مسئلہ یہ ہے کہ اٹک پل کراس کر کے وہاں تک آنا, یہ معاملات ہم پہلے بھی ماضی میں دیکھ چکے ہیں.
وہ مشرف صاحب کے دور میں جب دہشت گردی کے ایک معاملات چل رہے تھے تو بڑا کلیئر یہ ہوتا تھا کہ یہ دہشت گرد یہ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف پل کراس کرنا ہے. پنڈی کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کے مطابق سیکیورٹی ضروری ہے، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ تو انہیں تو لاش اور خون جو چاہیے وہ بار بار کوشش کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. تازہ ترین صورتحال یہ ہے، فرسٹریشن کی جو وجہ ہے، عمران خان صاحب کا جو 2 دن پہلے کا بیان ہے کہ میں نے منع کر دیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک دفعہ پھر نہیں، اس میں اس سے اگلا سینٹینس جو ہے وہ بڑا مزیدار ہے. انہوں نے کہا ہم 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور وہ ہمیں کرش کرتے ہیں. وہ اعتراف یہ کر رہے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً وہ بات کر کے، ڈائلاگ کر کے، نیگوشیٹ کر کے، معاہدہ کر کے، ڈیل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ فیور مانگتے ہیں اور پھر انہیں وہ فیور نہیں ملتی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے. تو وہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے وہ بار بار کوششیں کر کے ڈیل کرنے کے باوجود اس کو فیور نہیں مل رہی ہے. تو وہ اس کے پاس اب ایک ہی حل ہے، وہی 9 مئی والا حل، کہ جس کی بنیاد پہ کچھ دانشوروں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر 9 مئی نہ کرتے ہم تو ہمیں صرف 15 سیٹیں ملنی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو سیٹیں ملی ہیں 80 یہ اس وجہ سے ملی ہیں کیونکہ ہم نے 9 مئی کیا ہے. یاد ہے نا آپ کو وہ ڈنر یاد آ گیا؟ اچھا جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کلٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں پاپولیرٹی کی، بھٹو صاحب والی، بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی کا کوئی ہم نہیں مقابلہ کریں گے، اور اس میں جو لوگوں نے قربانیاں دی یا لوگوں پہ جو ظلم ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہ ہمارے بھی پیچھے یہاں پہ تصاویر لگی ہیں، لوگوں کو کوڑے پڑنا، پھانسیاں ہونا، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے. اچھا، لیکن بھٹو صاحب کی پارٹی نے مسلسل 15-20 سال نفرت کے بیج نہیں بوئے تھے. یہاں تو ابتدا ہی یہاں سے ہوئی تھی کہ ہماری ریڈ لائن کون ہے. 2011 سے اور 14 سے جو چلے تھے وہ اس کو حق و باطل کا مارکا بنا کے چلے تھے. وہ سیاست کرنے کے لیے نہیں چلے تھے کہ یہ سب چور، لٹیرے، ڈاکو، کافر ہیں، ان کو مارنا ہے اور ہم جو ہے وہ مسیحا بن کر ایک آسمان سے اترے انہیں لے کر آنا ہے. تو اچھا، جو امریکہ میں بھی یا باقی ممالک میں جب ہم کلٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی اس کی کلٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ممکن ہے کہیں سے اسٹیبلشمنٹ سے یا مختلف فورسز ہڈن ایجنڈا کے طور پہ کچھ کام کرتی ہوں. ہمارے ملک میں تو اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے اوپنلی اس کلٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کیا، انسٹیٹیوشنل لیول پر سب کے سامنے. اچھا، ڈنڈے کے زور پہ کیا. میڈیا پہ آج ہم یوٹیوبرز کو گالی نکال دینا بڑا آسان کام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو یلو جرنلزم والے اخبار تھے وہ کیا کرتے تھے؟ نہیں، وہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے، صرف میڈیا کی شکل بدل گیا ہے. وہ جس کو ہم یلو جرنلزم کہتے تھے وہ اخبار یہی کام کرتے تھے. وہ جو ٹی وی چینل صرف اپنے کارڈ بیچتے تھے، وہ جو ٹی وی چینل اپنے کارڈز بیچتے تھے لوگوں کو، نمائندوں کو پیسے کمانے کے لیے، وہ یہی کام کرتے تھے. اچھا، اس کا حل کیا نکالا حکومتوں نے؟ اس کو ریگولرائز کیا، چیزوں کو، اس کے رولز بنائے اور اس سسٹم میں لے آئے. اچھا، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، وٹ ایور جو بھی ہے اس کو سسٹم میں لے آئے. حکومت نے کرنا ہے نا، ہم ان کو جو مرضی برا بھلا کہہ لیں. اس طرح کے لوگ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کا سلوشن نکالنا ہوتا ہے. عمران خان کو کوئی فیور نہیں ملنی. عمران خان نے یہ جو نفرت کے بیج بوئے ہیں اس کو صرف ایک ایڈوانٹیج ہے، اس کی خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں، کہ اس نے باہر نہیں آنا. وہ جس دن باہر آئے گا وہ بیکری پہ جائے گا، اس پر بھی لوگ ایسے ہی لعنت بھیجیں گے. وہ جب سڑک پہ جا رہا ہوگا اس کو اسی طرح ماں بہن کی گالیاں پڑیں گی. اس کے لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. یہ اس کی خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی کہہ لیں کہ اب اس نے جیل سے باہر نہیں آنا. اچھا، اور وہ لمبے عرصہ کرے گا، اس لیے وہ اسی پر چلے جا رہا ہے. اور ہم اس کا اور جب باہر ہوتے ہیں وہ تو سر پہ بالٹی پہن لیتے ہیں. نہیں، بالٹیوں سے نہیں فرق پڑنا، صرف وہ جو کاؤنٹر نیریٹو، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، کاؤنٹر نیریٹو. مجھے یہ جو ہے نا سڑکوں والی سیاست اور احتجاج اور یہ بیکریاں شکریاں، مجھے وزیر اعظم ادھر گئے ہوئے نا امریکہ، ہمارے ایک دوست ہے راجہ رزاق صاحب، وہ کلے ہی سانو تھے. وہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے نا تو وہ انہوں نے صرف کتنا کڑی لا کے نا تو جا کھلو گے. مسئلہ یہ دیکھیں، انڈیا میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کے مسائل ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں. بنگلہ دیش میں، دنیا کے ہر ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا ثابت کر کے خود کو اچھا ثابت کر کے حکومت لینی ہوتی ہے. لیکن جب ان کے نمائندے، ان کے حکمران، ان کے وزراء اعظم، صدور، وہ جب بیرون ممالک میں ہوتے ہیں تو یہ جو بدتمیزی، یہ جو پی ٹی آئی نے جو گند مچایا ہے، یہ امریکہ تو چھوڑ دے، انہوں نے تو اللہ کے گھر کو نہیں بخشا.
یہ تو حرم میں پہنچ گئے گالیاں بکنے کے لیے. تو یہ وہ جو پود تیار کیا ہے, اگین میں کہوں گا جو اسٹیبلشمنٹ نے, عدلیہ نے, سب نے مل کر اس ملک پر ہم پر مسلط کیا ہے جو گند, اس گند کو صاف کرنے میں وقت لگ رہا ہے, لیکن اس میں سپیڈ بڑی سلو ہے کرنے والوں کی, ان کی جس کی وجہ سے ایون نیت پہ شک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اتنی سلو سپیڈ سے ہے اس پہ کوئی کر کے اور اس کو فارغ نہیں کر انہوں نے گند پایا سی عدالتاں چ ادھر تو سر پھر نہیں وہ ہونا چاہیے تھا. وہ عمران صاحب انہوں نے تو کئی سال کی تیاری کی ہوئی تھی. جی کر لیں. دیکھیں پہلی تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے اپیل ہے, میں اس میں عدلیہ ساتھ ہی شامل کرتا ہوں. اچھا, یہ گند صاف کرنے میں مدد نہ کریں. یہ 6 مہینے میں گند سول سوسائٹی یا پولیٹیشنز خود ختم کر لیں گے. ٹرن اراؤنڈ جو ہے نا اس کا ٹوٹل جو صفائی کا, وہ تقریباً 10 سال لگتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھٹو اور عمران خان کی بات کی, آپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے, کسی قوم کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ پاپولسٹ لیڈر بھی ہو اور ذہین بھی ہو, ویژنری بھی ہو. اور موسٹ آف دی ٹائم یہ پاپولر لیڈر جو ہوتے ہیں وہ احمق ہوتے ہیں. بس بھٹو اور عمران میں یہ فرق ہے. سر آپ بات کیجیے. آپ سوال کرنا. میرا سوال وہی ہے, میں تو وہی پہ رہا ہوں کہ آج رات خیر نہ لنگ جائے گی انشاءاللہ تعالی. کس طرح؟ کچھ نہیں ہوگا سر. اوکے. ادھر لاہور میں انہوں نے وہ دعویٰ کیا تھا نا کہ ڈھول اور برات آ رہی ہے, ٹھیک ہے, انتظار کرتے رہے کہ ہم نے برات کی صفائی کرنی ہے, وہ جانا ہے انہوں, مطلب وہ آیا ہی نہیں, اور دانستہ طور پہ نہیں آیا سر. ایک شادی بھی ہو گئی ہے, وہ کوئی حماد اظہر صاحب کی کوئی اس طرح. سر مجھے نہیں پتا اس کا, نہیں مجھے نہیں پتا, میں اس کو نہیں, وہ وہاں پہ نہیں آ پائے تھے. اسمارٹلی ڈیل کیا ہے تو آپ نے اس میں کنسلٹنسی دینی ہے. زبردست فیصلہ ہے نا. اب دیکھیں, اب یہ ابھی جو شور مچایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی راستے بند کر دیے ہیں, وہ خیبر پختونخوا سے لوگ آ رہے ہیں, ان کو روکا جا رہا ہے, ویزا لینا پڑے گا. اور بھائی آپ اچھے بچوں کی طرح, شریف بندوں کی طرح ہیں, آپ کو کون روکے گا, کوئی نہیں. لیکن آپ پنڈی پہ یلغار کرنے آ رہے ہیں, اور آپ اعلان کر کے یلغار کرنے آ رہے ہیں. روزانہ 350 بسیں آتی ہیں پشاور سے لاہور اور پنڈی, ان کو تو کوئی نہیں روکتا. کہ اگر میرا مطلب ہے آپ مسلح ہو کے آ رہے ہیں تو آپ کو کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہے نا. اعلان کیا ہے نا, یہ اعلان کیا کہ ہم جیل بریک کریں گے, ہم اپنے مہاتما. ایک اس چیز میں دنیا بھر کا لے لے, بکنگم پیلس میں ٹورسٹ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے, وہ آتے ہیں, سیاح آتے ہیں, ٹھیک ہے, سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر ایک جتھا کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ ہم ڈنڈے لے کے کلہاڑیاں لے کر آ رہے ہیں, کوئی ان کو اس روڈ کی طرف آنے دے گا؟ یہ بدتمیزی, یہ بدماشی کر کے کر رہے ہیں. بدماشی نہیں ہونی چاہیے, بدماش صرف حکومت ہوگی. ٹھیک ہے, وہ جتھوں کی بدماشی نہیں چاہیے. ساڈا بدماش جڑا ہے نا, بدماشی چھڑ کے نا کچھ اور کام کر رہے ہیں. حکومت کی بدماشی بھی authorized within the ambit of law. Authority صرف ان کے پاس ہوگی. طاقت کا استعمال تو ریاست ہی کر سکتی ہے نا, یہ حق انہی کے پاس ہے. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن گنڈا پور اس سے پہلے جب اسلام آباد آتے ہیں کسی میٹنگ کے لیے, کبھی ان کو روکا جاتا ہے؟ آتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں, وہ اپنے مہاتما سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, کبھی نہیں روکا جاتا. وہ جاتے ہیں وہاں پہ, وہ اپنا ڈوز لیتے ہیں, پھر آ کے زہر اگلتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. لیکن چونکہ آج وہ اعلان کر کے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تو سر اس کی اجازت تو نہیں نا دی جا سکتی. اور جہاں تک یہ خواہش ہے کہ جی ہمیں کچھ خون مل جائے یا لاشیں مل جائیں, وہ نہیں ملیں گی. اگر وہ لاشیں ملنی ہوتی تو پھر 9 مہینہ ہوتا. ان کی جرت نہیں تھی یہ شیرپا پل کراس کرتے, اگر وہ ہوتا نا. تو اگر اس دن نہیں ملا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے, سر عمران خان تو ویسے ہی میرا خیال ہے کہ بیچارہ فارغ ہو چکا ہے, اور اب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. ویسے سیاسی طور پہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں سر. آپ رضی صاحب, آپ بات کو نا کہیں اور لے جاتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. فارغ کوئی نہیں ہوا ابھی. دیکھیں یہ جب آپ تجزیہ کریں, میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ, فارغ ابھی نہیں ہوا. اٹ ول ٹیک ٹائم. جتنا عرصہ کام ہوا ہے قومی طور پر, بین الاقوامی طور پر, آپ 5-6 سال تو لگیں گے. نہیں میں نے نہیں پڑھا. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک بریک لیں. بریک کے بعد آگے سعید چوہی صاحب سے ہم نے پوچھنا ہے, ویسے بھی اذان شروع ہو گئی ہے کہ سعید چوہی صاحب جج کی کر رہے ہیں, تو ایک نہیں ایڈا غصہ نہ کرو سر, تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد آگے سعید چوہی صاحب سے آغاز کریں گے. نئے موضوعات ہیں, نئی گفتگو.